ہوا سوائی پہ ہے مقرر، چراغ بجلی جلا رہی ہے۔ بچوں کی لاشیں پانی سے ابھرتی تیرتی نوجوانوں کی لاشیں۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں، حکومت پاکستان تحریک انصاف کی سندھ میں، گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی، وزیر اعظم مسلم لیگ نواز میں، کسی کو یوتھیا کہنے میں، کسی کو پٹواری کہنے۔ تحریک انصاف تو چیریٹی فنڈز اکٹھا کرنے کی ماہر ہے، کہاں انہوں نے پارٹی کے لیے فنڈز تو اکٹھے کر لیے، اس وقت کیوں نہیں بلوچستان پہنچے؟ وہ صوبہ، وہ بلوچستان جس دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اس دن پوری دنیا پاکستان سے امداد مانگے گی، اتنے خزانے چھپے ہیں۔ اس کی تصویر دکھا رہی ہے کہ کرسی کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس ملک کے اوپر مسلط رہنے والے 4 سال تک، اس خزانے کے مالک بننے والے 4 سال تک، اس ملک کے فیصلے کرنے والے 4 سال تک، وہ لوگ اب ٹی وی سکرین پر آ کر کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہی تو کی ہے، تھوڑی سی ہی تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ غرور الفت کی طرز نازش عجب کرشمے دکھا رہی ہے، ہماری روٹھی ہوئی نظر کو تیری تجلی منا رہی ہے۔ وہ طور والی تیری تجلی غضب کی گرمی دکھا رہی ہے، وہاں تو پتھر جلا دیے تھے، یہاں کلیجہ جلا رہی ہے۔ میرے نشیمن میں شان قدرت کے سارے اسباب ہیں مہیا، ہوا سوائی پہ ہے مقرر، چراغ بجلی جلا رہی ہے۔ نہ اس کے دامن سے میں ہی الجھا، نہ میرے دامن سے یہ، نہ اس کے دامن سے میں ہی الجھا، نہ میرے دامن سے یہ۔ ہوا سے میرا بگاڑ کیا ہے جو شمع تربت بجا رہی ہے؟ فرشتے آئیں گے اگر لحد میں تو صاف کہہ دوں گا راستہ لو، جب اس کی چاہت میں جان دے دی تو بات کہنے کو کیا رہی ہے؟ خواتین و حضرات، محرم الحرام، یہ وہی محرم الحرام جس میں نواسہ رسول کی قربانی، اور اس وقت محرم الحرام میں سسکیاں، آہو بکا، سروں سے چھتوں کا غائب ہونا، لوگوں کی زندگی کی تمام تر جمع پونجیوں کا لٹ جانا، خوراک کی کمی، بیماریوں کا خدشہ، اس وقت آہو بکا، بچوں کی لاشیں، پانی سے ابھرتی تیرتی نوجوانوں کی لاشیں، ہو کیا رہا ہے؟ اس ملک کی عوام، اس ملک کے تمام تر لوگ، ان تمام لوگوں کی سیاست کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کا پنجاب میں، حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں، حکومت پاکستان تحریک انصاف کی سندھ میں، گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی، وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کا، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا، اور تمام تر لوگ بے وقوف بنے ہیں، کسی کو جیالہ کہنے میں، کسی کو یوتھیا کہنے میں، کسی کو شیر کہنے میں، کسی کو پٹواری کہنے میں۔ لیکن اس وقت اس جو موجودہ صورتحال ہے جس میں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں اثار و قربانی کی جو مثالیں ملتی ہیں، اگر ان مثالوں کو سامنے اور مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی کوششوں کے تحت، اگر ہم اپنے مال غنیمت سے، اگر ہم ان لوگوں کی مدد کے لیے خود آگے آئیں، تو کیا ہمیں اپنی آخرت کو نہیں سنوارنا؟ کیا ہمیں اپنے آپ میں اپنے اعمالوں کا جواب دہ نہیں ہونا؟ کیا سارے اعمالوں کا جواب انہی سیاست دانوں کو ہی دینا ہے جنہوں نے ہمیں بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ تمام لوگ جن کے سروں پہ چھتیں نہیں رہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شاہد افریدی کا آج کا بیان اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا جب میں نے بچوں کی لاشیں دیکھی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ یہ بھی کسی کے بچے ہو سکتے تھے، یہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، یہ میرے بچے بھی ہو سکتے
کرتے تھے ان نوجوانوں کی لاشیں, ان ماؤں کا کلیجہ پھٹ گیا, مگر یہاں پہ حکمرانوں کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہاں آج بھی توجہ مرکوز ہے تو صبح کے سنائے جانے والے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر. یہاں پہ ابھی بھی اگر الزام تراشیاں چل رہی ہیں تو صرف یہ کہ کیا آپ نے نون لیگ نے فیصلہ لکھ کر الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے. ابھی ہمارے ملک کے جو بہت ہی زیادہ ہم پہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے دنیا کے آخری پڑھے لکھے ترین لوگ جو کہ اس جماعت میں تھے, جو ابھی 4 سال برسر اقتدار رہی, ان کو اس وقت یہ خبر نہیں کہ وہ لوگ جن کو اس وقت کوئی پرسانے حال نہیں ہے, انہوں نے 4 سال تک ان کے لیے کیا کیا. پچھلی حکومتوں نے تو چلے کچھ بھی نہیں کیا, آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اپنے آپ تمام تر ابھی کا سروے نکال کر دیکھ لیجئے, تمام تر پارٹیز میں سے سب سے زیادہ امیر ترین لوگ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو چیریٹی فنڈز اکٹھا کرنے کی ماہر ہے. کہاں چلی گئی تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے لیے فنڈز تو اکٹھے کر لیے, انہوں نے شوکت خانم کے لیے تو لوگوں کے پاس جا کر فنڈز اکٹھے کر لیے, مگر اس وقت بلکتی سسکتی عوام جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, جن کو اس وقت آفت زدہ قرار دیا جا رہا ہے, ان کے لیے کیوں نہیں چیریٹی فنڈ اکٹھا کیا جا رہا. کیوں نہیں اس وقت ان تمام اوورسیز سے کہا جا رہا کہ ان کے لیے خوراک بھجوائیے. کیوں نہیں اس وقت ان کی پارٹی کے تمام تر رہنما اپنے خوراکوں کے ٹرک لے کر, کھانے پینے کی اشیاء لے کر, ادویات لے کر, تمام تر سہولیات لے کر اس وقت کیوں نہیں بلوچستان پہنچے. وہ صوبہ, وہ بلوچستان جس دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اس دن پوری دنیا پاکستان سے امداد مانگے گی. اتنے خزانے چھپے ہیں اس بلوچستان میں, لیکن آپ نے اس بلوچستان کو نظر انداز کر دیا, آپ نے اس کی طرف نظر نہیں رکھی. خدا را چلیں, آپ سے غلطیاں ہو گئیں, غلطیوں سے سیکھنا بھی انسان کا ہی کام ہے, مگر آپ کب سیکھیں گے. آپ کو ابھی اس وقت تک سارے لوگ کہاں پہ اکٹھے ہیں. اس وقت تمام تر لوگ اس صورتحال سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ صبح الیکشن کمیشن کا پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے. یہ توقع کر رہی تھی پی ٹی آئی کہ وہ تقریباً وہ ہار جائے گی, لیکن غیر متوقع فیصلہ ہوا. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نے اس وقت جب غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا, آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو شاباش دی, اچانک خیال آیا کہ نہیں, ہم نے تو اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے. آپ نے ان کی ذات کے اوپر, ان کی فیملیوں کے اوپر آپ نے ان کو دھمکیاں دلوائیں, ان کے اوپر کیچڑ اچھال دیا. اب اس لیے آپ نے ایک ماحول پیدا کر دیا, کیونکہ اب آپ کی جو اوپر جو کیس 8 سال سے پینڈنگ تھا اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. این ممکن ہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے, این ممکن ہے اس سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے آپ بھی خوش ہو جائیں, دوسری پارٹیاں بھی خوش ہو جائیں. لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اپنے ہی لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر آپ کو تحفظات ہو گئے تو کیوں ہو گئے. آپ کو شاید یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ان تمام سوشل میڈیا پر کام کرنے والے نوجوانوں کو بے وقوف بنائے رکھا. آپ نے مہنگی ایل این جی کو سستی کر کے بیچا, آپ نے مہنگے پیٹرول کو سستا کر کے بیچا, آپ نے ڈالر کو جان بوجھ کر کنٹرول کرنے کے بہانے آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ مجھے اپنی عوام کو کس طرح سے بے وقوف بنانا ہے. جبکہ آپ کو حقیقت کا اندازہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ مثالیں دیتے ہیں کہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹر نہیں ہونا, تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ کیسے کر گیا. وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. اس کے حکمرانوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب ہماری اوپر جو ہے الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو چکی ہے, ہماری کارکردگی صفر ہو چکی ہے, تو انہوں نے سبسڈیاں دینی شروع کر دی اور پھر وہ ملک ڈیفالٹ کر گیا. آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ جو کر رہے ہیں, حکومت واقعی آپ کو نہیں چلانی آ رہی تھی, لیکن کم از کم آپ اس غلطی کو تسلیم تو کر لیں.
मान लिया आपने इन 4 सालों में कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि मैं तो आपका वोटर हूं, मुझे तो आपसे सवाल पूछने का हक बनता है। आपके वज़रा टॉक शोज में आकर यह कह रहे हैं कि नून लीग ने फैसला लिखकर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि अगर नून लीग ने फैसला लिखकर फॉरेन फंडिंग का 8 साल तक अगर नून लीग नहीं सुनवा सकी, तो अब कौन सी ऐसी ताकतें आ गई जो उस फैसले को सुनवा रही हैं? मैं समझता हूं गरूर, तकब्बुर, गलत बयानी, झूठ, अफलास, आपकी बेईमानियां, आपकी धोखाधड़ी, आपकी करप्शन, आपकी तमाम तर वो गलतियां, आपकी पार्टी के अरकानों में से कोई इस काबिल नहीं था कि आपको फिर से उसी पार्टी की तरफ जाना पड़ा जिन्हें आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर कहा करते थे, क्योंकि वो तो स्लिप ऑफ टंग की वजह से मुंह से निकल गया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि परवेज इलाही उस्मान बुज़दार से 1000 दर्जा हमें बेहतर हैं, हमें कबूल हैं कि वो उनसे बहुत अच्छी गवर्नेंस चला सकते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप इल्जामात तराशी की सियासत से कब बाहर निकलेंगे? आप आज इलेक्शन कमीशन को मतनाज़िया बना रहे हैं। कल तक यही इलेक्शन कमीशन आपका पसंदीदा था, आपने इदारों को आज मतनाज़िया बना दिया। कल तक यही इदारे आपके लिए पसंदीदा थे, आपने जुडिशरी को तो आज किसी हद तक कबूल कर लिया, मगर कुछ ही दिन पहले आप अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे। आने वाले दिनों में जो आप अपनी तनकीद के रुख हैं वो यकीनन अदलिया की तरफ भी करेंगे, क्योंकि आपकी लबो लहजे, आपकी पास्ट में की हुई सियासत, उससे ये चीजें बहुत सी वाज़े हो रही हैं कि आपका तर्ज सियासत क्या है। मैं समझता हूं कि आपको अभी चैरिटी फंड इकट्ठा करने के लिए अब उन्हीं तमाम ओवरसीज से राब्ता करना चाहिए कि अगर 9 से 10 अरब रुपए वो अगर एक शौकत खानम को दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि शौकत खानम में जिन लोगों का इलाज हो रहा है, मैं उसको मतनाज़िया नहीं बना रहा यहां पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या अगर 10 अरब रुपए इकट्ठे करने वाला शख्स क्या 5 से 6 अरब रुपए इस वक्त आफतज़दा लोगों के लिए इकट्ठे नहीं कर सकता? इमरान खान साहब, आपकी पार्टी के अंदर इतने अमीर लोग हैं कि और इतना उन्होंने कमाया है 4 सालों में, अगर वो अपनी जेबों में से भी देना शुरू कर दें तो कम से कम मैं समझता हूं कि अगर तमाम तर इस दुनिया के इदारे आपके खिलाफ हो जाएं तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन आपको अपनी सियासत का रुख तब्दील करना होगा, आपको इदारों की इज्जत करनी होगी, आपको लोगों की इज्जत करनी होगी। जितना पैसा आपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाकर आपने इस अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, अगर उसमें से आप कुछ पैसा उन लोगों के लिए, उन तमाम तर गरीब अवाम के लिए निकाल कर रखते जिनको इस वक्त जरूरत है, अगर आपने उन्हीं पैसे को आपने बलोचिस्तान में इस्तेमाल किया हुआ होता, आपने जनूबी पंजाब में इस्तेमाल किया हुआ होता, तो आज ये हालत ना होती। कहां से चला हुआ सैलाब कहां तक पहुंच गया, कहां से क्या क्या कुछ ले गया, कितनी लाशें, कितनी गोदें, कितना सब कुछ उजाड़ कर चला गया, लेकिन आप लोगों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि आपको खेलना है सियासत, आपको खेलना है कुर्सी। आपकी कल की बोलती हुई ये तस्वीर दिखा रही है कि कुर्सी का इक्तदार ही आपके लिए सब कुछ है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ, अपनी कुर्सी के साथ, अपने इक्तदार के साथ, अपने तमाम तर जितनी भी आप अपनी इल्जाम तराशियां उनको बुरुएकार लाकर आप इस मुल्क के नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं समझता हूं अगर नून लीग की हुकूमत इतनी करप्ट इस वक्त होती, हमें उस वक्त उनको इससे भी ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब, मेरा दिल उस वक्त दुखा जब मैंने आपके फॉलोअर्स में से हर शख्स को, तकरीबन हर शख्स को मैंने गालियां देते देखा, मैंने उसको बहुत सारी गलत जुबानें इस्तेमाल करते हुए देखा। जब मैंने कंपैरिजन किया दूसरी जमातों के साथ तो मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा फैसला आपको वोट देने का गलत था। इमरान खान साहब, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अकल और शऊर दिया है कि मैं ये समझ सकूं कि क्या मुझे सिर्फ आपको फॉलो करके, सिर्फ आपके एक इशारे के ऊपर इस मुल्क के इदारे के सरबराह को गालियां देना ही सही
رہی ہے, یا اگر وہ اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے جو لوگ آپ کو لے کر آئے تھے اس وقت وہ لوگ بہت اچھے تھے, آج وہ اگر اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کسی کو اگر کال کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ میرے دورہ اقتدار میں ایسی چیزیں ہوتی رہیں تو سبحان اللہ, لیکن اگر کسی اور کے دورہ اقتدار میں یہ چیزیں ہوں تو مجھے قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اندر انا, آپ کی ضد, آپ کا غصہ, آپ کا نہ ماننے والا فیصلہ یہ آپ کو لے ڈوبے گا. عمران خان صاحب, آپ کو پہلے سے ہمیشہ سے ایک ہی بات آپ کو تمام تر دانشور اور کچھ دانشور صحافی بھی یہ بات سمجھاتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے اندر سے یہ غرور اور تکبر چھوڑ دیجئے, کیونکہ آپ جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے آپ کامیابی کی طرف, تو محض دنیاوی کامیابی ایک عارضی کامیابی ہے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں پر اس طرح سے راج کر سکیں کہ آپ 2/3 کیا اس ملک میں صرف ایک ہی پارٹی ہو اور وہ آپ کی ہو, تو آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے, آپ کو کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, آپ کو خود کو بدلنا ہوگا. لیکن شاید ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ شاید جو اب تک نہیں ہوا, اس ملک کے اوپر تجربات کر کے پورا نہیں ہوا, وہ اب بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. اب آ جاتے ہیں کل کے فیصلے کی طرف. خواتین و حضرات, الیکشن کمیشن نے کل فیصلہ سنانے کا اندیا دے دیا ہے. کل صبح 10 بجے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے گا. اس فورن فنڈنگ کیس میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی, تھوڑی سی, معمولی سی منی لانڈرنگ اگر کر دی ہے تو کیا ہو گیا, یہ تو ہوتی رہتی ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, اس ملک کے اوپر مسلط رہنے والے 4 سال تک, اس خزانے کے مالک بننے والے 4 سال تک, اس ملک کے فیصلے کرنے والے 4 سال تک, وہ لوگ اب ٹی وی سکرین پر آ کر کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہی تو کی ہے, تھوڑی سی ہی تو پی ہے. تو خواتینوں حضرات, آپ کو بھی پتا ہے کہ زہر تھوڑا سا ہی تو ہوتا ہے, اگر چونٹی ہاتھی کو مار سکتی ہے تو چھوٹی چیز تو ہوتی ہے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی منی لانڈریاں آپ نے کتنی کی ہیں اب تک, کتنے ہی لوگوں کی ہیں اب تک, کب کتنا کچھ کر چکے ہیں آپ اب تک. اگر آپ یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے کر لی تو کیا ہوا, چھوٹی سی, دوسرے کریں تو بہت بڑی, لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ یہ تو ابھی ایک نام سامنے آیا, آپ کو دوسرے ناموں کے بارے میں بھی ابھی تفصیلات بتانی ہوں گی. جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاناما لیکس کو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محض ایک آرٹیکل ہے, محض ایک خبر ہے, محض ایک اخبار میں چھپنے والا ایک کالم ہے, یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس نے پھر پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی ہلچل مچا دی کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو اس وقت نااہل بھی کر دیا گیا, صداقت اور امین کا لفظ بھی اس کے اوپر سے چھین لیا گیا اور اس کو گھر بھیج دیا گیا. اور اس وقت بھی آپ جو اس وقت فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے, ہم اس کو غلط ثابت کر دیں گے, یا اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے, کیونکہ جو اس کے بظاہر اس سچویشن میں اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو قبولیت کر رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اس عدلیہ سے جا کر ریلیف لے لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کس بات کا اور کس آپ منی لانڈرنگ کا حساب جو ہے وہ چکتا کروائیں گے, کیونکہ آپ کے بہت ساری چیزیں اب نکل جا رہی ہیں. اس وقت میرے پاس ایک بہت ہی مستند خبر یہ آ رہی ہے کہ صبح جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس سے ایک ایسی خوفناک قسم کی نیوز آپ لوگوں تک پہنچنے والی ہے کہ اس کے اثرات جو بعد میں نمودار ہوں گے ایک ملکی سیاست کے اوپر, وہ شاید ملک کو اب کس سمت میں لے کر جاتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو بہت ساری سیکیورٹی تعینات کی جا رہی ہے, ریڈ زون کو بند کیا جا رہا ہے, اس وقت جو سچویشن جو خبریں نظر آ رہی ہیں بظاہر اس سے لگتا ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ جس طرح سے 8 سال تک یہ فیصلہ رکا رہا, اور اگر آپ کو پتا ہے کہ برسر اقتدار آنے والی پارٹی اگر اس کے حق میں فیصلہ اس کو ہو, جب الیکشن کمیشن آپ کا ہو, جب سب کچھ آپ کا اپنا ہو, تو اس وقت آپ اس کو پبلک کروا سکتے تھے. لیکن اگر آپ نے اپنے دور حکومت میں نہیں
نہیں ہونے دیا تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن اس فیصلے کی روح سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آنے والی سیاست کے اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ سی پیک کے منصوبے کو آپ نے دبئی کے صوبے کے اوپر فوقیت کیوں نہیں ہونے دی؟ آپ نے کس کے کہنے پر سی پیک کے اوپر کام کو رکوا دیا؟ یہ آنے والے دنوں میں چکا دینے والے انکشافات ہوں گے، آنے والے دنوں میں چکا دینے والی خبریں ہوں گی کہ جو آپ کو فنڈنگ ہوئی کہاں کہاں سے ہوئی، کس کس مقاصد کے لیے ہوئی۔ آپ کو اصل میں یہ سمجھ ایک لمحے کے لیے میں یہ بھی سمجھ لیتا ہوں کہ آپ اس ملک کے ساتھ لائل تھے، آپ ہمارے ساتھ لائل تھے، کیونکہ ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر تو آپ پائے کے ہیں پر سیاستدان آپ کہیں سے بھی مجھے نہیں لگ رہے۔ میں ایک لمحے کے لیے اگر سمجھ بھی لوں تو آپ نے محض اقتدار کے لیے تمام لوگوں سے، تمام ایسے متنازعہ لوگوں سے آپ نے فنڈنگ لی جن کی فنڈنگ سے بہت سے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس ملک کے اوپر آپ نے جب فنڈنگ لے کر اقتدار کو آپ نے فوقیت دی تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کا سودا کرنے کے برابر اگر یہ فیصلے، اگر یہ آنے والے فیصلے، اگر ان کی جو سمت ہے اگر وہ کہیں خوفناک قسم کے جو ہیں وہ ریفرنسز یا غداری یا 63A یا نااہلیت یا کسی پارٹی کے اوپر پابندی یا اگر اس طرح کے کچھ فیصلے ماضی میں تو ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں، لیکن اگر مستقبل میں بھی آنے کے کچھ، اگر اس وقت جو حلقہ احباب میں اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اس وقت لوگوں کی آپس میں رائے جو ایک دوسرے کے ساتھ مشورے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں شیئر کی جا رہی ہیں، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید آنے والا وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے آپ 4 سے 5 منٹ کے لیے صرف بیٹھ کر اس کیس کو سٹڈی کر لیں۔ آپ صرف بیٹھ کر 4 سے 5 منٹ کے لیے سٹڈی کر لیں کہ اگر یہ فنڈنگ میرے ملک کے خلاف ہوئی ہے تو کیوں کر ہوئی ہے؟ سی پیک کا کام کیوں رکا؟ سی پیک کا منصوبہ اتنی سست روی کا اختیار کیوں ہوا؟ آپ نے کہا سٹیل مل کو چلائیں گے، کیوں نہیں چلی؟ آپ نے کہا پرائیویٹائزیشن نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ نے کیوں نہیں چلائے؟ آپ نے خسارے میں کیوں سارے ادارے چلائے؟ آپ نے کیوں مصنوعی استحکام برقرار رکھ کر عوام کو بیوقوف، عوام نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، چند سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنایا۔ آپ نے تمام تر سیاسی قیادتوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے۔ 4 سال غصے، اقتدار کی ہوس، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے آپ اتنا آگے بڑھ گئے کہ آپ نے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جن کی زبانیں جب سنتے ہیں تو بہت ہی عجیب و غریب سی باتیں ہیں، جو شاید سٹیج یا تھیٹر کے اوپر کام کرنے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ اہل تھے، لیکن آپ نے ان کو وزارتوں آپ نے مشیر بنا لیا، وزارتوں کے اوپر آپ نے رکھ لیا، آپ نے ان کو اپنی پارٹیز میں ایسے عہدوں سے نواز دیا۔ ہاں، اگر آپ نے فنڈنگ لینا بری بات نہیں ہے، اگر آپ نے فنڈز لینے تھے تو آپ جس طرح سے فالوورز کو اپنے کو یہ موبلائز کرتے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ آؤ لاؤ اپنے گھروں سے پیسے، تحریک انصاف کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے جلسہ آرگنائز کرنا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ لے کر آتے۔ عمران خان صاحب، آپ کو پاکستان سے بھی بہت زیادہ فنڈ مل سکتا تھا، آپ کو پاکستان سے بھی شوکت خانم کے لیے بہت سارے فنڈز ملے ہیں۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کو تسلیم کرنا ہی اس وقت آپ کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ اس وقت ہم سب لوگوں کو سیلاب زدگان کے لیے آگے آنا چاہیے، اپنی اپنی کمائی سے تمام تاجران کو، تمام کاروباری حضرات سے، تمام مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ وہ جتنا ہو سکے سیلاب زدگان کے لیے ان کی اس وقت مصیبت میں، اس وقت مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیں، کیونکہ اس سے ہم اپنے آپ کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں، اور ہم شاید اگر آج ان کے لیے اچھا سوچیں گے تو کل کو اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسی انہونی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان مشکلات سے بچائے گی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔